میرے عزیزو، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ بڑے باپ کے بیٹے تھے اس لیے مشہور ہو گئے، نہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہوتے ہوتے بڑے کام والے بھی تھے، بڑے عمل والے بھی تھے، بڑے عمل والے بھی تھے۔ آپ نے زندگی پاک میں جو تقوی اختیار کیا، آنکھوں دیکھا حال، لوگ آج بھی ان کے مریدین، ان کے خدام، ان کے خلفاء آج بھی موجود ہیں۔ ایک جملہ میں اگر کہوں تو آپ سب کو سمجھ میں آ جائے گی، جو وہ باہر تھے وہی اندر بھی تھے۔ بس اس بات کو سمجھ لیں، جیسا ان کا ظاہر تھا ویسا ہی ان کا باطن بھی تھا۔ وہ تنہائی میں اسی طرح رہتے جیسے مجمع میں ہوا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس گھرانے میں پیدا کیا، اس گھرانے کی انہوں نے لاج رکھی تھی، بلکہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے کو اور مزید چمکا دیا اپنے تقوی سے اور اپنے علم کی برکت سے۔ آپ کو پتا ہے، آپ ظاہر سی بات ہے، میں خود محسوس کرتا ہوں کہ جب دین کی تبلیغ میں ہم نکل پڑتے ہیں تو وقت کی تنگی ایسی ہوتی ہے۔ آج آپ کے سامنے میں کتنے دنوں کے بعد حاضر آتا ہوں، اپنے محلے میں وقت دینا مشکل ہو جاتا ہے، جب ہر جگہ دورے ہو رہے ہوں، جلسے ہو رہے ہوں، لوگ ہر جگہ سے دعوت دے رہے ہوں۔ میں بہت ادنا آدمی ہوں، چھوٹا آدمی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں مسلسل سفر کی وجہ سے آج ایسی تنگی وقت دامنگیر ہوتی ہے کہ گھر میں بھی زیادہ وقت نہیں دے پاتے، اپنے محلے میں بھی نہیں دے پاتے، اپنے شاگردوں کو وقت نہیں دے پاتے۔ یہ قلت تنگی وقت کی ہمیشہ ستاتی رہتی ہے، لیکن حضور تاج الشریعہ کا مقام کہاں ہے، جن کو ہر ایک دیوانہ چاہتا تھا کہ ہمارے ادھر آئیں، کون نہیں چاہتا، کون نہیں چاہتا۔ اور وہ اپنی عمر کے 70ویں سال پر بھی ایسے مسلسل سفر کرتے تھے، ایسے مسلسل سفر کہ میں سمجھتا ہوں کہ 25 سال کا جوان بھی وہ سفر نہیں کر سکتا، وہ سختیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ میری حالت آج، میں بنگال، اڑیسہ اور بہار جا کر کے آ جاؤں تو ہر جگہ سے آواز آنے لگتی ہے جسم سے۔ 12 گھنٹے بیٹھ کر کے سفر کرنا، میرے عزیزو، آج کا سفر پھر بھی بہت آسان ہے، پلین میں جانا ہے، کاروں میں بیٹھنا ہے، لیکن یہ سفر بھی ہمارے جسموں کو تھکا دیتا ہے۔ اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جوانی میں جو سفر کیے ہیں وہ اتنی کشادہ گاڑیاں یا اتنی سہولیات نہیں تھیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اتر پردیش میں الہ آباد میں ابھی چند دنوں پہلے 2 مہینے قبل سفر پر تھا، ایک پروگرام میں، ایک جلسے میں شرکت ہوئی، اور وہاں سے پھر میں باندہ جا رہا تھا۔ راستے میں جس گاڑی میں ہم جا رہے تھے بڑا تنگ راستہ تھا، چھوٹا روڈ تھا، گاڑی چلتی رہی، دوپہر سے جو نکلے، مغرب کا جب وقت آیا، عصر ایک جگہ پڑھ لیا، مغرب کی نماز کے لیے مسجد ڈھونڈ رہے تھے۔ اب ایک چھوٹا سا گاؤں اور ایک چوراہا آیا، تو وہاں ہم اپنے میپ کے ذریعے سے بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی مسجد نظر آ جائے، تو کوئی مسجد دکھ تو رہی تھی لیکن راستہ مل نہیں رہا تھا۔ چوراہے پر ہم چلتے جا رہے تھے تو ایک شخص ایسی ہی نظر آیا، ہم نے اس کو پوچھا کہ یہاں کوئی مسجد ہے، تو وہ اتفاق سے وہ مسلمان تھا، وہ پہچان لیا، کہا ہاں ہے، آئیے۔ جب ہم آگے بڑھے تو ایک اور بندہ ملا، ایک اور لڑکا، وہ ابھی مغرب کی نماز پڑھ کر کے وہ باہر آ ہی رہے تھے۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا، کہا مفتی صاحب آپ ادھر آئے ہیں، ہم بڑے دنوں سے انتظار میں تھے ملاقات کے لیے، بڑے خوش ہوئے، کہا کہ چلے نماز کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں سے اندر لے کر گاؤں میں چلے گئے، اور مسجد میں مغرب کی نماز کے لیے جب میں گیا، مغرب ہو کر کے 1.25 گھنٹہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی وہ لوگ نماز نہیں پڑھے تھے، اہتمام نہیں نمازوں کا۔ جب کوئی آ گیا تو نماز پڑھ لیں گے، نہیں تو نہیں۔ اب ہم پہنچے تو جماعت سے ہم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھنے کے بعد آس پاس کے سب لوگوں میں اس نوجوان لڑکے نے اعلان کر دیا، بتا دیا کہ فلاں مفتی صاحب آئے ہیں، سب لوگ جمع ہو گئے، بھیڑ ہو گئی۔ اس کے بعد جب نکلنے لگے تو بہت ضد کر کے اس نوجوان نے کہا کہ حضور آپ میرے گھر چلیں،
اب وہ گھر کہاں تھا؟ جھاڑیوں کے اندر، نیچے پورا کیچڑ تھا، پانی بھرا ہوا تھا، اور ہم کپڑے پہنے ہوئے، رات کا اندھیرا ہے، کپڑے اٹھا کر کے پتھروں پر پیر رکھتے رکھتے گئے، اور آخر میں جانے کے بعد ایک چھوٹا سا ان کا گھر تھا، اس گھر میں اندر گئے، گرمی بھی بڑی شدت کی تھی، ایک کھاٹ جو ہوتی اس کھاٹ پہ وہ لوگ بٹھائے اور جو بھی چائے پانی پیش کیے. یہ میں اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ میرے سفر کی کوئی سختیاں ہیں. اس نوجوان نے اس کے بعد کہا کہ حضرت آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس گھر پہ حضور تاج الشریعہ آئے تھے. لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑوں جگہوں پر جاتے ہوں گے، بڑے بڑے گھروں پر جاتے ہوں گے، آج چل کر کے آپ دیکھیں اس گھر میں کوئی خاص چیز نہیں تھی، لیکن اس نے کہا کہ اسی کھاٹ پر ہم نے ان کو بٹھایا. ہمارے پاس تو 5 منٹ کا وقت تھا، ہم جو ہے فوراً چائے پی کر کے نکلنے لگے تو ان کے گھر سے اندر سے آواز آئی کہ آپ کے حضرت یہاں پر پوری رات بتائے تھے، پوری رات یہاں قیام کیا تھا، آپ 5 منٹ میں جا رہے ہیں. دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوئی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے ساری چیزیں برداشت کی ہیں. میرے عزیزوں، ہاں علماء کو، قائدین کو سہولیات دینا یہ امت کے لیے ضروری ہے. ہمارے اکابرین آئے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بیل گاڑی میں لے کے آؤ، ہم اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ انتظامات میں لائیں گے. لیکن جو ہمارے اکابر ہیں یا جو ہمارے علماء ہیں، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دین کے لیے اور میرے مصطفیٰ کی محبت کی خوشبو بانٹنے کے لیے جن کانٹوں پر بھی چل کر جانا پڑے تو جائیں گے اور حضور کا پرچم لہرائیں گے. عزیزان گرامی وقار، میں یہ بات کہاں سے چھیڑا اور کہاں پہنچ گیا سنیں. جو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں فرصت نہیں ملتی، وقت نہیں ملتا، تنگی ہوتی ہے جب تبلیغ کے سفر پر اور دوروں پر ہم چل پڑتے ہیں تو. لیکن ان کا حال یہ تھا کہ سال بھر ہر جگہ سے ان کو جلسہ پروگرام، جلسہ پروگرام، جلسہ پروگرام. میرے عزیزوں، ان کے مریدین کے برابر ابھی کسی کے مرید بھی نہیں ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہے. علماء بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں مریدین میں. کتنے لوگوں کی کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. آپ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں توجہ، تبلیغی سفر اپنی جگہ پر، پروگرام ہر جگہ جانا ہے، وہاں لوگوں کا جھنڈ جو آتا ہے ٹوٹ پڑتا ہے، اسے سنبھالنا الگ، اور پھر مریدین کے شکوے شکایت وہ اپنے الگ. کروڑوں لوگ جو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرا پیر و مرشد میری رہنمائی کرے، کتنے لوگوں کی طرف سے خط آتے. یہ سب ہونے کے باوجود وہ حضور تاج الشریعہ دارالافتاء میں بیٹھ کر فتویٰ نویسی بھی کرتے تھے. فتوے آ رہے تو فتوے بھی لکھتے تھے. سفر بھی اپنی جگہ پر، مریدین کی رہنمائی بھی اپنی جگہ پر، اور اس کے علاوہ دارالافتاء میں بیٹھ کر کے فتویٰ نویسی بھی کرتے تھے. اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، اس کے علاوہ جو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کا وقت کیسے نکالتے تھے. اتنے تبلیغی دورے کرنے کے بعد آپ نے اپنی زندگی میں کئی کتابیں بھی تصنیف فرمائے، ایک دو نہیں. اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتابوں کو عربی سے اردو سے عربی میں کرنا اور عربی سے اردو میں کرنا، یہ کام حضور تاج الشریعہ نے فرمایا. آپ کی 20 سے زیادہ کتابیں ایسی ہیں جو معرکت الآراء، ابحاث پر مشتمل ہیں، ایسی تحقیقی ہیں کہ یہ ترتیب کر دینا الگ بات ہے. ادھر سے کاپی پیسٹ کر کے بہت سارے لوگ کتابیں جمع کر لیتے ہیں. نہیں، حضور تاج الشریعہ کی جو کتابیں اس کو تصنیف کہا جاتا ہے، ترتیب نہیں، تصنیف ہے، اور ترجمہ ہے، تعریب ہے. یہ سب کتابیں لکھنے کا کب وقت ملتا تھا واللہ عالم. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، تبلیغی دورے پروگرام اپنی جگہ پر، مریدین کی رہنمائی اپنی جگہ پر، فتویٰ لکھنا بھی ہے، کتابیں تصنیف بھی کرنا ہے. اس پر مزید یہ کہ ہم جب پڑھتے تھے بریلی شریف میں، جب جامعۃ الرضا میں، تو جب تک بریلی شریف میں رہتے بلا ناغہ ہمیں تحقیق کے طلباء کو روزانہ 2 کتابیں پڑھایا کرتے تھے. کتاب پڑھانے میں بھی وقت نکال. ایک دن اگر ہم سے تاخیر ہو گئی تو ناراض ہوتے، ابھی تک آئے نہیں بچے. جس کی اتنی مصروفیات ہوں وہ پھر درس و تدریس میں بھی مصروف ہے،
تبلیغ میں بھی مصروف ہے، تصنیف میں بھی مصروف ہے، اور فتویٰ نویسی میں بھی مصروف ہے۔ اس پر مزید یہ کہ تھوڑا وقت ملے اور عصر سے مغرب کے بیچ تو قصیدہ بردہ پڑھنے میں مشغول ہے۔ ان کے وظیفے کا وقت ہے، سب وقت بندھا ہوا ہے۔ وظیفے کے وقت ان کے جو اوراد وظائف ہوتے تھے کوئی ان کو مخل نہیں ہوتا، کوئی خلل اندازی نہیں کرتا۔ میں بہت قریب سے دیکھی ہوئی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وظیفے بھی بلا ناغہ کرتے تھے۔ اب اس کے بعد آپ مجھے بتاؤ ان کو ٹائم کب ملتا ہوگا اپنے گھر والوں کے لیے اور پھر دوسروں کے لیے؟ کروڑوں مریدین ہیں، جلسے جلوس ہیں، کتاب لکھنا ہے، فتوے لکھنا ہے، طلباء کو پڑھانا ہے، اپنے وظیفے بھی کرنا ہے، اور پھر وقت پر مسجد رضا میں جا کر جماعت سے نماز بھی پڑھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہی پڑھ لیا، جماعت سے وہاں باہر نکلتے نماز پڑھتے، جب تک رہے جمعہ آپ پڑھاتے رہے۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر اس میں سے اور وقت ملتا تو نعت رسول بھی لکھا کرتے۔ پورا بخشش دیوان ہے آپ کا جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے پیش کیا ہے۔ وہ نعتیں بھی ایسی ہیں کہ اس میں اعلیٰ حضرت کا رنگ صاف نظر آتا ہے۔ مفتی اعظم اور حجت الاسلام کی تربیت نعت گوئی میں صاف نظر آتی ہے۔ وہ نعتیں کب لکھتے تھے، وظیفے کب پڑھتے تھے؟ اس پر بھی میں مزید ایک تعجب کی بات آپ کو بتاؤں۔ اس پر بھی یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ کچھ لوگ، کچھ مرد ایسے ہیں دنیا میں کہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت، کوئی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی۔ اللہ فرما رہا ہے ان کو غافل نہیں کرے گی۔ اتنے سارے کام جو زندگی میں پر ہر دن کرتے ہو، عمر کا 65واں سال یا 70 سال کے قریب پہنچ رہے ہیں، توجہ، 65 سے 70 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، اور انہیں وہ جو اپنی 25 سالہ عمر سے میدان میں اتر چکے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ انہیں دبا 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 کر کیسا بنا چکے ہیں، لیکن 65 اور 70 سال کے درمیان جب پہنچے تو جانتے ہیں سب سے بڑے تعجب کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنی مصروفیات جس کے پاس ہیں، ہم تو خاک آدمی ہیں، ہمارے پاس کون سی مصروفیات، لیکن اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود 65 سال کے بعد حضور تاج الشریعہ حفظ قرآن بھی کرنا شروع کیا۔